يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. درود شریف سامعین محترم، 3 آیات بینات 12ویں پارے اور سورہ ہود میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب پیغام توحید مشرکین مکہ کے سامنے پہنچایا اور اللہ کا دیا ہوا پیغام ان کو دیا، تو ان لوگوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی. ان میں سے ایک بات تو ان کی یہ تھی کہ یہ جو قرآن ہمیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ وحی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی بنی بنائی باتیں ہیں، فصاحت ہے، بلاغت ہے، تو اس کو قرآن اور وحی کا درجہ دے کر، نام دے کر یہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں لے کے آیا، مال دولت دنیا، کوئی خزانہ اس کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا. یہ بات گزشتہ ایک درس میں بھی گزری، وہاں میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو مشرک آدمی ہوتا ہے نا وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے. مشرکین مکہ نے اس وقت یہ اعتراض بھی کیا تھا، غالباً سورہ یونس یا سورہ اعراف کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم تو نبی اس کو مانتے ہیں. ان کے دل کی یہ بات تھی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا کا بڑا راٹ ہو، بڑا چودھری ہو، بڑا مال و دولت والا آدمی ہو نا، وہ نبی بننا چاہیے. یہی بات ان کے دل میں تھی کہ یہ محمد تو الیاذ باللہ کل تک بکریاں چرانے والا تھا، یتیم کہلانے والا ہے، اور آج یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ. حالانکہ ہم اتنے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے مال والے، دولت والے. نبوت تو کسی مالدار آدمی کو ملنی چاہیے تھی، غریبوں کا کیا تعلق ہے نبوت سے؟ تو اللہ نے جواب دیا نہیں، یہ تمہاری کم عقلی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ نَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں اس نبوت والے منصب کے اوپر کیا کر دیتا ہوں، فائز کر دیتا ہوں. تو دوسرا اعتراض ان لوگوں نے یہ کیا لولا انزل علیہ کنز، اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا.
اور ایک اعتراض یہ بھی کیا او جاء معہ ملک، کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہ جب ساری باتیں انہوں نے کی نا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ غم پیدا ہوتا تھا کہ میں ان کے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہوں اور یہ کس طرح کی باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے دل کے اندر ان لوگوں کا درد ہے، میں ان کو عذاب جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہتا ہوں، بدعات، شرک، کفر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے بارے میں کیسے گمان کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، پبتیاں، مذاق، میرے خلاف یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، ہمیں آپ کے اوپر یہ امید نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ ہمارے مشن کو چھوڑ دیں گے۔ جو وحی والا سلسلہ ہم نے آپ کے اوپر چلایا ہے، یہ قرآن مقدس جو آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں یہ ہے میرے پاک پیغمبر کہ ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کا کام تھا ان تک بات کو پہنچانا، منوانا آپ کا کام، بولو نا، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا میرے پیغمبر، باقی ان کی قسمت کی بات، ان لوگوں کے بارے میں آپ زیادہ غمگین نہ ہوا کریں۔ تو یہ تھی محبت اور شفقت اور پیار امت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، لوگ آپ کو جلا وطن کرتے ہیں، لوگ آپ کے قتل کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بھی ان لوگوں کا غم ہے دل کے اندر۔ اللہ ان کو راہ ہدایت نصیب، اللہ ان کو سیدھے رستے کے اوپر چلا۔ یہ اس نبی کی شفقت، اس نبی کا پیار، محبت تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ دن قیامت کے ہر نبی یہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ آج میری جان بخش، آج مجھے جو ہے نا اپنے اس دن قیامت کی سختیوں سے بچا لے، امت جانے اور تو جان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میری امت کو کوئی نقصان نہ، میری امت کو کوئی نقصان۔ تو یہ امت کیا منہ لے کے جائے گی دن قیامت کی اس نبی کے سامنے، جس امت نے آج دنیا کے اندر اس نبی کی سنت کو، اس نبی کی سنت کے گھروں سے جنازے نکال دیے، یہ امت کیا منہ لے کے جائے گی اس نبی کے سامنے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو یہ تسلی دی اور کہا کہ میرے پیغمبر ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔
اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو، یعنی امید تو نہیں ہے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، جو قرآن اور جو وحی اور جو خزانہ میں نے تیرے دل پہ نازل کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا پیغمبر کہ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر آپ ہمارے مشن رسالت سے بھی پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ قرآن کی دعوت دینا اور توحید کی دعوت دینا بند نہ کر دیں، یہ ہمیں آپ کے اوپر امید نہیں ہے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ میں اللہ آپ کے دل کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہیں اور نظریں لگا کر دیکھتا ہوں میرا پیغمبر، جب وہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں وَذَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اے میرے پاک پیغمبر اس وقت آپ کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ بات ضرور آتی ہے، آپ دلی طور پہ اس بات ان کی یہ باتیں سن کے غمگین ضرور ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کوئی خزانہ کیوں نہیں آپ کے اوپر آیا، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، حالانکہ میرا پیغمبر یہ کام آپ کے نہیں ہے، آپ کا کام کیا ہے، انما انت نذیر، آپ تو میرے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ بولو نا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا جہنم کے عذاب سے، کہ دنیا کے اندر میری نبوت کو مان لو، میرے قرآن کو اللہ کی سچی کتاب مان لو، یہ جو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ جو فرمائشی معجزے ہے نا تمہارے فرمائشی کہ ہماری چاہت کے معجزے ہونے چاہیے، اللہ نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر اگر ان کی چاہت کے مطابق میں دنیا کے اندر معجزے نازل کر دوں نا تو ان لوگوں نے ماننا پھر بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اسی لیے اللہ نے آگے اس اگلی آیت کے اندر اسی بات کو بیان کیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن وحی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام نہیں ہے، اے میرے پاک پیغمبر ان کو کہوں کہ اگر میں خود بناتا ہوں، اگر میں تمہارے سامنے یہ کلام خود بنا کے لے آتا ہوں تو پھر میرا چیلنج ہے، میں تمہیں بھی کہتا ہوں کل فاتو بعشر سور مثلہ، تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ کتنی صورتیں؟
بولو نا، اگر یہ قرآن میں خود بنا لیتا ہوں، حالانکہ میں تو پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، میں تو امی ہوں، دنیا کے تمہارے لوگوں میں سے میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں تو امی ہوں، میں نے کسی سے تعلیم، اور تم بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑی بڑی جناب علم رکھنے والے، میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے لیے تو بنانا آسان ہوگا، اگر یہ قرآن میرا اپنا بنا ہوا ہے تو میں تمہیں چیلنج کر کے کیا کہتا ہوں، بعشر سور مثلہ، اس قرآن کی مثل 10 صورتیں تم بھی بنا کے لے آؤ، اور میں اگلا چیلنج تمہیں کر کے کہتا ہوں، مفتریات ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات کے اندر سچے ہو کہ یہ قرآن محمد خود بناتا ہے، میں تمہیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہوں، یہ قرآن تم بھی خود بناؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، اپنے سارے پیروں مریدوں فقیروں مولویوں پوپ پادریوں یہودیوں عیسائیوں کو بلا کر اس قرآن کی مثل، پورا قرآن نہیں 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، یہ جو دعویٰ کرتے ہو، اگر اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو لے آؤ، دعوے کے اندر سچے ہو تو کیا کرو، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو لے آؤ میدان کے اندر اس قرآن جیسا قرآن بنا کر، آگے اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہارے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھر ان سے کہنا کہ مان لو کہ یہ قرآن میں محمد کا بنا ہوا نہیں ہے، اس کو اتارنے والا کون ہے؟ اگر چیلنج قبول کر لیں تو پھر ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ قرآن اس قرآن جیسا قرآن بنا لیں، اور اگر قبول ہی نہ کریں سرے سے چیلنج تو پھر ان کو کہنا کہ مان لو کہ یہ قرآن میں نے خود نہیں بنایا بلکہ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ بولو نا، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مسلمون، یہ اسی مالک کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس ذات نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے جس کی صفت یہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی کار ساز اور غیب دان نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی نبی ولی پیر پیغمبر چھوٹا بڑا اپنا بگانا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، دنیا کے اندر بادشاہت اور ذلت کے تخت کے اوپر اٹھانے بٹھانے چڑھانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر مان لو کہ دنیا کے اندر اس ساری کائنات کے اندر اپنی الوہیت کے ڈنکے بجانے والا کون ہے؟ بولو نا، فرمایا کہ یہ اسی مالک کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کی صفت یہ ہے لا الہ
إلا هو فهل أنتم مسلمون۔ اب کچھ شرم کرو اور حیا کرو۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ جب اپنے اس چیلنج کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، اب تمہیں چاہیے کہ بات مان لو اور اسلام قبول کر لو۔ کیا کر لو؟ فہل انتم مسلمون، اب تم بھی کیا بن جاؤ؟ مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ، میرے قرآن والے خزانے کے اوپر ایمان لے آؤ، میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کو مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ جب تم ایسا کرو گے اللہ اوپر سے تمہارے ایمان کی گواہیاں دے کے کہے گا یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی تمام مریضوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ سب مریضوں کو شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ پورے عالم میں جتنے مسلمان مریض ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ سب کو صحت و کامیابی، صحت و تندرستی سے نوازے۔ دنیا میں کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں، جس بندے کی جس قسم کی بھی کوئی پریشانی، اللہ تمام مسلمانوں کی بلکہ پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ لوگ مصائب کے اندر جو ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ پورے عالم کے اندر اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت و مہربانی کے ساتھ ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔